بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بتلانے والے ہیں عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ اور نیت، یعنی عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کیسے کریں گی اور اعتکاف کی نیت کیسے کرے گی، اور اس کے کچھ ضروری مسائل عورتوں کے لیے جن کو جاننا ضروری ہے وہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اعتکاف کے اندر جو بیٹھا جاتا ہے آخری عشرے کا، وہ کس دن بیٹھا جاتا ہے۔ آخری عشرے کا جو اعتکاف مسنون ہے اور جو بیٹھا جائے گا وہ 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے پہلے یہ ہم کو بیٹھنا ہے، یعنی 20واں روزہ جس دن رہے گا تو 20ویں روزے کو غروب سے پہلے یعنی افطار کے وقت سے پہلے یعنی عصر کے بعد ہم کو اعتکاف کی جگہ کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اب عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ کون سی ہے، عورت اعتکاف کہاں کرے؟ عورت اعتکاف کے اندر اپنے گھر کی مسجد کے اندر بیٹھے گی۔ گھر کی مسجد یہ کون سی جگہ ہے؟ گھر کی مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عورت اپنے گھر کے اندر رہ کر کے نماز وغیرہ پڑھتی ہے، ذکر و اذکار وغیرہ کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تو جس جگہ عورت اپنے گھر میں عبادت کرتی ہے، نماز وغیرہ پڑھتی ہے، وہ جگہ عورت کی مسجد کہلاتی ہے۔ تو اگر کوئی خاص جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر عورت نماز وغیرہ کرتی ہو، کوئی جگہ خاص کر رکھی ہو، متعین کر رکھی ہو، تو اعتکاف میں عورت اسی جگہ پر بیٹھے۔ لیکن اگر گھر کے اندر کوئی خاص جگہ ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لیے مختص ہو، تو پھر عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایک کونا یا کوئی ایک جگہ خاص کر لی جائے عبادت کے لیے، اور وہاں پر پردے وغیرہ ڈال کر کے اس کو اعتکاف کے لیے ایک طرح سے مسجد بنا دی جائے، یعنی پردے وغیرہ ڈال کر کے وہ اعتکاف کی جگہ ہو جائے گی، وہ معتکف ہو جائے گا۔ اب وہاں پر جب اعتکاف کی جگہ مختص ہو جائے گی تو وہاں عورت کو اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جانا ہے۔ اب عورت اعتکاف کی نیت کیسے کرے گی؟ تو اعتکاف کی نیت کے لیے کوئی زبان سے کہنا ضرور نہیں ہے، دل میں عورت یہ نیت کر لے کہ میں آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف کرتی ہوں، اور یہ نیت کر کے دل کے اندر اس میں داخل ہو جائے۔ اور زبان سے کہنا چاہے تو زبان سے بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں آخری عشرے کے 10 دن کا مسنون اعتکاف کرتی ہوں، بس یہ کہہ لے، اس سے ہماری نیت ہو جائے گی۔ اعتکاف میں اب عورت بیٹھ گئی، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اب عورت کیا کیا کام کر سکتی ہے؟ اب اس میں یہ ہم سمجھ لیں اچھے سے کہ عورت جہاں اعتکاف میں بیٹھتی ہے یہ مرد کے لیے مسجد کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی جیسے مرد مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی یہ گھر کے اندر جہاں پر اعتکاف میں بیٹھی ہے مسجد ایک طرح سے شمار کی جائے گی۔ جس طریقے سے مرد کے لیے اب بغیر شرعی اور طبی ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی اپنے معتکف سے، یعنی جہاں پر اعتکاف میں بیٹھی ہے اس جگہ سے بغیر طبعی اور شرعی ضرورت کے عورت کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ طبعی ضرورت جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ یہ طبعی ضرورت ہے تو اس میں نکل سکتی ہے۔ شرعی ضرورت جیسے نماز کے لیے وضو وغیرہ کرنا، وضو کرنے جائے گی اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ تو طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے عورت نہیں نکلے گی۔ اگر بغیر کسی ضرورت کے عورت اس جگہ سے نکل گئی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت اپنی وہاں سے اس جگہ سے نکل کر کے باہر کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، بلکہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی متبادل اس کا انتظام کر دیا جائے، یعنی اس کا انتظام پہلے سے ہی طے کر دیا جائے کہ گھر کے کام کاج کے لیے اگر کوئی نہیں ہے تو کسی کو رکھ لیا جائے، تو اس کے متبادل کا انتظام کیا جائے۔ ہاں، اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر کے، یعنی جہاں پر اعتکاف میں عورت بیٹھ رہی ہے وہاں پر بیٹھ کر کے وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہے۔ مثلا جہاں پر بیٹھی ہے وہاں پر آٹا بھی گوندھ سکتی ہے، کھانا بھی بنا سکتی ہے، اور کوئی بھی کام ہے وہاں پر بیٹھ کر کے وہ کچھ بھی کام کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، باہر نکل کر کے اگر یہ کام کرے گی تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ عورت کے لیے اعتکاف کے صورت میں یہ آتا ہے کہ اب عورت پردہ کس سے کرے گی؟ ہمارے معاشرے میں مشہور یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اب شوہر سے بھی پردہ کرنا ہے، بچوں سے بھی پردہ کرنا ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں، عورت کے لیے جن لوگوں سے اعتکاف سے باہر پردہ تھا انہی لوگوں سے اعتکاف کے اندر بھی پردہ رہے گا۔ جن لوگوں سے اعتکاف سے باہر پردہ نہیں تھا ان سے اعتکاف کی حالت میں بھی پردہ نہیں ہے، یعنی جیسے گھر کے اس کے بچے ہیں، اپنے بچوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، بچے محرم ہیں،
شوہر ہے، شوہر اس کا محرم ہے، شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو اعتکاف کی حالت میں بھی اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے، اسی طریقے سے اپنے داماد سے، اپنے چچا سے، ان سے کسی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو جو محرم اس کے اعتکاف سے پہلے تھے وہی محرم اعتکاف کے بعد بھی رہیں گے، ان سے کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اگر شوہر کو ضرورت ہو کوئی بات کرنے کی تو اس سے بات کر سکتا ہے، بچوں کو ضرورت ہے بچے اس کے پاس جا سکتے ہیں اپنی ماں کے پاس میں، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعتکاف کے اندر اپنے محرم سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس چیز کا خیال رکھیے کہ جب اپنا باہر جائیں، باہر بیت الخلاء وغیرہ کے اندر جا رہی ہے طبی ضرورت کے لیے، تو راستے میں رک کر کے کسی سے بات نہ کرے، بلکہ راستے میں چلتے ہوئے اگر کسی کو سلام کر دے، راستے میں اپنی گھر کے اندر جب جا رہی ہے بیت الخلاء میں، تو کوئی ہمارا شوہر بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہے، اگر سلام کر دے جاتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رک کر کے وہاں بات نہیں کرنی ہے۔ اگر رک کر کے بات کرے گی تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ عورت کے لیے سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ عورت کا اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اگر عورت کو حیض آ گیا، پیریڈ آ گئے، ماہواری آ گئی، جو عورت کی فطری کمزوری ہے، تو اگر حیض عورت کو اعتکاف کی حالت میں اگر آ گیا تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے آخری عشرے کے اعتکاف کرنے کے لیے۔ تو اگر ماہواری اگر آ گئی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب عید کے بعد میں کبھی بھی اس کو ایک دن کا اعتکاف کی قضا کرنی ہے، یعنی یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف میں بیٹھی تھی اس کی جو قضا ہوگی وہ ایک دن کی قضا کرنی ہوگی، یعنی ایک دن روزہ رکھ کر کے ایک دن کا اعتکاف کر لے تو آخری عشرے کی جو قضا تھی وہ اس کی ذمے سے ادا ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ 10 کے 10 دن کی قضا کر لے، باقی اگر کوئی 10 دن کی نہیں کر سکتی، ایک دن کے اگر اعتکاف کی قضا کر لے تو ایک دن کے اعتکاف کی قضا سے ذمے سے یہ بری ہو جائے گا، صرف ایک دن کی قضا اس صورت میں آتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام عورت کے گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کے مسائل تھے، طریقہ تھا جو بتلایا گیا تھا، اس لیے اس طریقے کو، ان مسائل کو ہم ذہن کے اندر رکھیں اور اپنے گھر کی خواتین کو یہ تمام کے تمام باتیں بتلا دی جائے کہ کیا کیا مسائل ہے، کیا کیا طریقہ ہے، اور کیسے ہم کو بیٹھنا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ فقط واللہ عالم۔